عجیب اتفاق یہ ہے کہ افغانستان کے کسی بھی تاریخ دان، سیاست دان، صحافی یا کوئی اہل علم طبقے میں سے آج تک اس موضوع کے اوپر کبھی بھی کوئی تحقیق نہیں کی، کبھی کوئی تحریر نہیں کی کہ جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے افغانستان کی تاریخ کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ لایا ہوں۔ ہدف یہ ہے کہ افغانستان کے جو تاریخ دان ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کریں، اور کیونکہ وہ افغانستان میں ہیں اور وہاں رہتے ہوئے ان کو تحقیق کے زیادہ مواقع مل سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے تو۔ لیکن اگر یہی میری جو تحقیق جس کو میں نے آرٹیکل کی شکل میں بھی دیا ہے، اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میری جگہ یہ کسی ہندو سکھ کی تحقیق ہوتی تو افغان ضرور اس کی طرف توجہ دیتے، تو جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آغا وسیم کوئی پاکستانی ہے تو وہ جتنی بھی میرا مواد ہے اس کو بغیر دیکھے سکپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ انہی کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ کسی شخص نے سب سے پہلے ایک ایسے موضوع کی طرف افغانوں کی توجہ لانا چاہ رہا ہے جس سے ان کی اپنی تاریخ جو ہے وہ کریکٹ ہوگی۔ لیکن جہاں اپنے ہی ملک کی تاریخ جو ہے وہ صحیح طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی تو یقیناً ایسے حالات میں ایسی وہاں گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہم تین بھائی جو ہے وہ نومبر 1983 سے اکتوبر 1986 تک ہم کابل میں رہتے تھے۔ کابل کے جس محلے میں ہم رہتے تھے اس کا نام تھا شیرپور۔ شیرپور جو ہے وہ افغانستان کے ایک بادشاہ شیر علی خان کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ شیر علی خان کا منصوبہ تھا کہ قدیم کابل سے باہر ایک دوسری آبادی بنائی جائے، تو بہرحال اسی نسبت سے اس کا نام شیرپور رکھ دیا گیا۔ یہاں پر انگریزوں نے بھی اپنی ایک چھاؤنی بنائی تھی، تو اس شیرپور کے محلے میں جہاں ہم رہتے تھے یہاں ایک بزرگ شخص جو ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس بزرگ شخص کی عمر کم از کم 80 سال ضرور تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن وہ اکثر وہ فارغ ہوتا تھا تو وہ اکثر ہمارے پاس آ کے اپنے جوانی کے قصے سنایا کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان میں بھی کوئی وقت گزارا ہوا تھا اور اس کو اردو کی بھی کوئی سینس تھی، تو ایک دن اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر بالکل ایک چٹیل میدان ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں آبادی نہیں تھی، تو امیر امان اللہ خان کے زمانے میں کسی ایک شخص کو اس ہی مقام کے اوپر جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی تھی یا سنسار کر دیا گیا تھا۔ تو اس نے اس بزرگ آدمی نے بتایا کہ یہ پھانسی کا وجہ بتائی، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی مذہبی مسئلے کے اوپر اس کو پھانسی دی گئی ہے، اور اس بزرگ کے چچا جو تھے وہ کوئی افغانستان یا کابل کی جیل کا کوئی افسر تھا، اور وہ اس کی انفارمیشن کے مطابق یہ تھا کہ یہ جس شخص کو سزائے موت دی گئی ہے اصل میں یہ ایک افغان شخص تھا، اور اس کے تعلقات ہندوستان کے کسی مذہبی گروپ کے ساتھ تھے، اور یہ جو ہے اصل وجہ اس کی پھانسی کی یہی تھی کہ ایک
بادشاہ وقت کے خلاف وہ کوئی بغاوت کر رہے تھے، تو اس لیے اس کو اس وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ گھر جہاں ہم رہتے تھے یہ ایک کابل کے ایک انتہائی قابل احترام ڈاکٹر غلام جیلانی پجمان نامی ایک ڈاکٹر تھا، جو بہت اچھا آدمی تھا، جس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی اور اس کی بیوہ کی ملکیت میں تھا۔ تو یہاں ہم کرایہ دار تھے، تو یہ بیوہ عورت بھی ایک بہت معزز خاتون تھی، اور اس کا جو ہے ڈاکٹر غلام جیلانی کا چھوٹا بھائی غالب نام اس کا نبی نائب خیل تھا، اور جو افغان وزارت داخلہ میں رئیس تفتیش کے عہدے پر تعین تھا۔ نبی نائب خیل ایک اچھا آدمی تھا، بہت اچھا اخلاق، مہمان نواز، اپنا وطن دوست، مہربان شخص تھا۔ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود بہت ہی ایماندار افسر تھا، اپنے وطن سے بہت محبت کرنے والا شخص تھا۔ اگرچہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نائب خیل جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، خلقی پرچمی ہے، مگر وہ ہرگز کمیونسٹ نظریات نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ایک ایک افغان جو ہوتا ہے پیٹریوٹک قسم کا، وہ اس کی سوچ تھی۔ بہرحال اس نبی نائب خیل اور اس کی یہ ایک افغانستان کا ایک قومی ہیرو جس کے کہا جاتا ہے، امین اللہ لوگری، جس نے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ کی تھی، اور ایک بہت اہم انگریز افسر جو تھا، جو کابل میں برٹش گورنمنٹ کا نمائندہ تھا، الیگزینڈر برنز، اس کو جو قتل کیا گیا تھا، اس میں امین اللہ لوگری he played the most vital role in assassination of Alexandria Burns۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ وہ امین اللہ لوگری جو ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ انگریز فوجی افسران وغیرہ اور یہ الیگزینڈریا برنز جو ہے یہ مقامی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں پھر اس نے اس کو ان کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اسی اچھے افغان قومی ہیرو امین اللہ لوگری کو جو ہے بعد میں امیر دوست محمد کے حکم پر گرفتار کر دیا گیا، اور بڑے ہی کیا کہتے ہیں جس کو ایک اس بیچارے کو جیل میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، امین اللہ لوگری کا۔ تو یہ ایک عجیب اتفاق یہاں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے اکثر شیرپور کے اسی گھر میں ہم سے ملنے آیا کرتے تھے جہاں 1924 میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے قادیانی مولوی نعمت اللہ خان کو سنسار کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ نسبت اس لیے ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل ہیں، اور جہاں ان کا ایک بہت اہم افغانی قادیانی جو ہے وہ پھانسی لگا تھا اسی گھر میں ہم رہتے تھے۔ بہرحال اتفاق اسی گھر میں رہتے ہوئے جو ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، تو اس نے شطرنج کھیلتے دوران ضیاء کو موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جن قادیانیوں کو سرکاری عہدوں سے جو ہے اس لیے نکالا تھا کہ وہ قادیانی تھے، ضیاء الحق جب حکومت میں آیا تو ان سب کو ضیاء الحق نے بحال بھی کیا اور ترقی بھی دی۔ میرے بھائی ولید کے منہ سے نکلی جو بات جو تھی نا، وہ مطلب
وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر جیسے مجھے فرصت ملتی تھی یا جو میرے وسائل تھے اس کے ساتھ میں قادیانی نیٹ ورک کے پراسرار طریقے، پاکستان کے ریاستی اداروں خاص طور پہ مسلح فوجی ادارے پہ قادیانی تسلط، ضیاء الحق، عمران خان جیسے چھپے قادیانی افراد کی کھوج میں مطلب لگ گیا. تو دوسری طرف افغانستان کی جو تاریخ ہے، وہاں کا کلچر وغیرہ، یعنی افغان امور کے بارے میں پھر میری دلچسپی بھی تھی. اس لیے جب میں نے قادیانی تاریخ کا مطالعہ شروع کیا اور جہاں کہیں مجھے افغانستان کے بارے میں کوئی مواد ملا اس کو میں نے بڑی توجہ سے اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ افغانستان اور قادیانی جماعت سے ریلیٹڈ مواد کی جو بھی مجھے تفصیل ملی اس کو میں نے انٹرنیٹ پر دیا. اور اس اگرچہ میرے سورسز زیادہ نہیں ہیں یہاں پر، انٹرنیٹ کا ایک ذریعہ ہے یا کوپن ہیگن کی مرکزی لائبریریوں سے کتابیں منگوا کر، اور کچھ جو دوست پاکستان وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں سے میں کچھ کتابیں منگوا لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. ہاں اگر میں پاکستان میں ہوں تو زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ تحقیق کا ذریعہ بنا سکتا ہوں. تو پھر یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ افغانستان کی تاریخ کے مورخین نے افغان تاریخ کے کئی اہم ترین واقعات جن کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں قادیانی نیٹ ورک سے بنتا ہے، انہوں نے سرسری طور پر بھی ان معاملات پہ کام نہیں کیا. یعنی افغانستان کے جو مورخین ہیں، تاریخ دان یہ وہ، تو کافی میں سمجھتا ہوں کہ کافی کام کی ضرورت ہے جو بالکل انہوں نے کیے ہی نہیں ہے. ان کی اپنی قومی ضرورت ہے کہ ان معاملات کے اوپر تحقیق کی جائے. عمومی طور پر جب کبھی بھی قادیانی جماعت اور افغانستان کا ذکر آتا ہے تو اس میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو خوست کا ایک شخص صاحبزادہ عبداللطیف جو انگریزوں کا ایک منظور نظر افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن خان کے دربار سے متعلق تھا، اور بادشاہ کے جو نزدیکی لوگ ہیں ان میں ایک شامل تھا. یہ صاحبزادہ عبداللطیف جو ہے یہ خوست کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ ایک فیوڈل ٹائپ تھا، اہل ثروت بھی تھا، اور اس نے کوئی پیری مریدی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا. اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہوا تھا کہ وہ صاحبزادہ عبداللطیف جو ہے وہ لاہور کے جو بزرگ عثمان علی حجویری عرف عام میں جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. بہرحال یہ فراڈیا قسم کا آدمی تھا. تو یہ غالباً 1902 میں جو ہے یہ حج کرنے کے لیے نکلا تھا، اور یہ وہاں، لیکن اس کی بد نصیبی یہ کہ یہ حج کی بجائے مکہ کی بجائے یہ قادیان چلا گیا، اور وہاں اس نے جا کر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی بیعت کی تھی. تو جب یہ بیعت کی اور پھر یہ اوپنلی سر عام سب کو کہا کرتا تھا کہ یہ اب قادیانی ہو گیا ہوا ہے، اور جب یہ افغانستان میں واپس آیا تو اس نے آ کر یہاں باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی قادیانیت کی، کیونکہ اس شخص کے بے شمار کیا بولتے ہیں مریدین تھے. تو جب ان کا پیر قادیانی بنا تو سارے اس کے جو خوست پختیا وغیرہ کے علاقے میں اس کے مرید پھیلے ہوئے تھے، تو یہ سب لوگ
اس کی وہ بھی قادیانیت میں شامل ہو گئے. تو یہ ایک بہت اہم شخص ہے افغانستان کے کا جس کو قادیانی افغانستان کا شہید اول کہتے ہیں یا قادیانیت کا شہید اول کہتے ہیں، کیونکہ یہ صاحبزادہ عبداللطیف نے کھلے طور پر قادیانیت کی تبلیغ شروع کر رکھی تھی. تو قادیانیت کے بارے میں افغانستان کے اندر آج موجودہ دور میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھی. تو ہندوستان کے کچھ مسلمان جو تھے وہ بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے، تو وہ ان کے تواسط سے جو ہے علماء جو تھے افغانستان کے، ان کے علم میں لایا گیا کہ قادیانیت کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ علماء جو تھے انہوں نے بادشاہ کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو سزا دے عبداللطیف کو. حالانکہ عبداللطیف جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ تو ہرگز اور ہرگز اس کو سزائے موت نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ایک تو اس کا استاد بھی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ حبیب جو تھا وہ خود کوئی اتنا مذہبی بندہ نہیں تھا. البتہ اس کا ایک جو دوسرا بھائی تھا نصر اللہ خان جو ہے وہ اس کا مذہبی رجحان بھی تھا، اور مذہبی حلقے جو ہے اس کی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. اس کو معلوم تھا کہ قادیانیت کیا ہے، اور وہ اینٹی قادیانی تھا، اور اس کے مطلب اس کا بھی دباؤ تھا اپنے والد کے اوپر کہ عبداللطیف کو سزائے موت دی جائے، اور علماء کیونکہ ساتھ تھے اس کے. تو ایسا ہی تھا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو جب پیغام ملا کہ وہ قادیانی بن جائے، بادشاہ یعنی افغان بادشاہ میر حبیب اللہ خان، اور اس نے کہا کہ غصے میں آ کے دھمکی دی مرزا قادیانی کو کہ تو انجا بیا. یہ سارے بات کی سٹوریز ہیں، ریالٹی میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ اینٹی قادیانی نہیں تھا. وہ عبداللطیف کو بھی آخری وقت تک اس نے بہت کوشش کی کہ عبداللطیف جو ہے وہ اس کو پھانسی نہ ہو سکے. تو یہ مطلب لوگوں نے اپنے طور پہ مشہور کر دیا، یا قادیانی جماعت نے اپنے، کہ بادشاہ نے کہا تو انجا بیا. تو نہ تو مرزا قادیانی نے وہاں جانا تھا، اور نہ ہی بادشاہ اس کا اینٹی قادیانی تھا. تو یہ اصل میں یہ بیانیہ اس لیے مشہور کر دیا گیا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے خفیہ جو طور پر قادیانیت کا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر پردہ رہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی افغانستان کے اندر قادیانیت کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن اندر خانی قادیانیت کتنی پھیل چکی ہے وہاں پر، اس کا عام مسلمانوں کو تصور تک نہیں، بلکہ افغانوں کو نہیں معلوم، کیونکہ افغان آج بھی قادیانیوں کے بارے میں درست معلومات نہیں رکھتے. اور بہت سارے ایسے قادیانی افغان ہیں جنہوں نے مرزائیوں کی بیعت کی ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزائیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہوا ہے کہ ہم باہر بھیج دیں گے یہ وہ، لیکن ظاہر شاہ کے وقت سے لے کر نادر خان کے وقت سے لے کر موجودہ دور تک بھی وہاں پر بھی قادیانی ہولڈ بہت زیادہ ہے، لیکن چھپا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کے پشاور سے جمرود اور سارے علاقے جو آج خیبر پختونخوا کے صوبے کا حصہ ہیں، وہ
انگریزوں نے تو وہ سکھوں سے چھینے تھے جنگ کر کے. تو اس دوران کیونکہ انگریزوں کی ساری توجہ یہی تھی کہ اس میں روس جو ہے وہ ہندوستان کی نو آبادی کے اوپر اپنا اثر نہ ڈال سکے. رشیا ہی واحد ایک ایسی طاقت تھی جو برطانوی نو آبادیاتی کو چیلنج کر سکتی تھی. تو لہذا اس لیے انگریزوں نے بڑی کامیاب ڈپلومیسی کے ساتھ افغانستان کے جو بادشاہ تھے وہ ان کو اپنا حلیف بنا لیا تھا. یہ افغان بادشاہ کو پیسے ویسے دیتے تھے، کبھی اسلحہ دے دیا، کبھی کوئی اور تحفے طوائف ایکسچینج کر لیتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ افغان بادشاہ جو ہیں وہ روس سے دور رہیں اور انگریزوں کے تابع رہیں. تو وہ اس میں مکمل کامیاب ہوئے. امیر عبد الرحمن خان پرو انگریز تھا، انگریز نواز تھا، اس کی اولاد بھی انگریز نواز تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ امان اللہ خان جو ہے وہ اینٹی برٹش تھا. یہ ایسے فضول ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب یہ افغانستان سے جان بچا کر بھاگا تو ہندوستان میں ہی آیا تھا. ہندوستان میں انگریزوں نے اس کو پوری سپورٹ دی تھی، اس کو پروٹیکشن دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس کی جان کے دشمن تھے. تو وہ اگر انگریزی پروٹیکشن نہ ہوتی یا وہ واقعی انگریزوں کا مخالف ہوتا تو انگریزوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو مروا دیتے. لیکن بہرحال یہ غلط قسم کی لوگوں نے اپنی باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر دیا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو بادشاہ جو ہیں افغانستان کے وہ کسی بھی طرح سے انگریزوں کے مخالف نہیں تھے، اور جیسے درانی احمد شاہ درانی کا جو بیٹا تھا محمود، اس کو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ ہم مل کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. لیکن انگریزوں کی جو برٹش انڈیا کمپنی تھی اس کے خلاف، لیکن اس نے انگریزوں کے خلاف عسکری اتحاد مسلمان بادشاہ کے ساتھ نہیں کیا تھا. اگر وہ سپورٹ کرتے تو انگریز جو ہیں وہ ہرگز ہندوستان کے اوپر 200 سال حکومت کرنے میں کامیاب نہ ہوتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی، تو اس میں بھی جو صورتحال یہ تھی، انگریز انتظامیہ مکمل طور پہ مفلوج بھی ہو گئی تھی، اور کوئی فوج جو تھی وہ کیا مطلب ایبٹ آباد کے علاقے میں جو نارتھ جو افغانستان کے نزدیک تر کا علاقہ تھا، 4 یا 5 انگریز فوجی تھے، باقی تو سارے دلی اور دوسرے علاقوں میں میرٹھ وغیرہ میں جو بغاوت ہے اس کو کچلنے میں مصروف تھے. اگر اس میں افغانستان کے 2-3 ہزار فوجی آ جاتے تو انگریز تو وہاں رک نہیں سکتے تھے. لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئیں. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی انگریزوں کے خلاف، اس وقت افغانستان کا بادشاہ دوست محمد خان تھا، جس کے پاس باقاعدہ فوج بھی تھی. اور انگریز کیونکہ بہت زیادہ ان کا سارا توجہ، ساری طاقت وہ دلی، میرٹھ، لکھنؤ ان علاقوں پر فوکس تھی،
تو یہ سمجھ لیں کہ دلی تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر چند ہزار فوجی جو ہیں وہ سارے علاقے انگریزوں سے چھین سکتے تھے، لیکن افغانوں نے تو ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس وقت میدان خالی تھا، بلکہ پشاور میں جو ہے 1857 میں جو مسلمان فوجی تھے، خاص طور پہ قبائلی اور جو پشتون علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی پر تول رہے تھے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے، لیکن ایک افغان رائل فیملی کا پرنس عظیم خان، اس نے انگریزوں کو بتا دیا کہ یہ تو ایسے ہونے جا رہا ہے، تو الرٹ کر دیا، مخبری کر دی مسلمانوں کی۔ تو تاریخ میں تو بہت ساری حقائق ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے افغانستان کی، وہ اگرچہ افغانستان کے اوپر انگریزوں کا ایز سچ ریٹ نہیں تھی جیسے کہ ہندوستان پہ تھی، وہاں پولیس فوج وغیرہ سارے برطانوی ریٹ کے انڈر تھے، تو افغانستان تو آزاد تھا، تو یہ کافی کچھ کر سکتے تھے انگریزوں کے خلاف، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان کے وقت میں بھی اور بھی مختلف اوقات میں مسلمان ہند جو تھے ان کی توقعات افغانستان سے تھیں، بلکہ غیر مسلم بھی جو تھے انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور یہاں سے ہمیں مدد کریں تو ہم اچھا انگریزوں کو رزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ہندوستان کی جو جنگ آزادی ہے اس کو کچلنے کے بعد جو ہے انگریز تو بہت مضبوط ہو گئے تھے اس خطے میں، پھر جس کا اثر افغانستان کی سیاست میں بھی ہوا، یعنی افغانستان کے تمام سیاسی امور جو ہیں خارجہ یہ وہ، حتیٰ کہ داخلی بھی وہ انگریزوں کی مرضی سے ہوتے تھے، مختلف معاہدے انگریزوں کے ساتھ انہوں نے کیے جو انگریز مفاد کے لیے تھے، ایک تو ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اور جب دوسری اینگلو افغان جنگ کے بعد انگریزوں نے عبد الرحمن خان کو افغانستان کا بادشاہ بنایا، یہ بھی پکا انگریز نواز تھا، تو کیونکہ یہ بہت زیادہ انگریزوں کو سے متاثر تھا یا پرو انگریز تھا، انگریز نواز تھا، تو یہ چیزیں تمام حقائق ہیں۔ ایک بات کی کریکشن کر رہا ہوں کہ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے کا نام محمود نہیں تیمور تھا، تو وہ ضروری میں نے سمجھا۔ بہرحال یہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے افغانستان میں قادیانیت کا جو آغاز اور وہاں کیسے پھیلائی گئی، یہ ایک بہت منظم طریقے سے پھیلائی گئی اور اس کے پیچھے انگریزی حکومت کا ہاتھ تھا۔ دیکھیں جب انگریز دور تھا ہندوستان کے اندر تو بڑے طبقے کے لوگ جن میں نواب تھے، پھر ایک دانشور طبقے کو پیدا کیا گیا جیسے سر سید احمد خان وغیرہ، بڑی نوکریاں جن کو دی گئیں، جن کو سول سروس میں لایا گیا، سرکاری ملازم بڑے اور خاص طور پر فوج کے افسران وغیرہ
ان لوگوں کو لیا گیا جن کا تعلق جماعت قادیانی سے تھا۔ ہندوستان کے اندر ترقی پانے کا معیار انگریزوں نے یہ رکھ دیا تھا، یعنی کوئی ہڈن ایجنڈے کے تحت، کہ جو کوئی قادیانی جماعت کا رکن ہے اس کو نوکریاں، دیگر مراد وغیرہ سے نوازا جاتا۔ اور ہندوستان کے بعد، جب ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان بنا تو یہی طریقہ کار آج تک ہمارے ملک میں رائج ہے۔ بہرحال بات کیونکہ افغانستان کی ہو رہی ہے تو یہ ڈیورنگ لائن کے جن علاقوں کو آزاد قبائلی علاقے بنا دیا گیا، یہاں جتنے بھی پولیٹیکل ایجنٹ انگریز جو لگاتے تھے ان میں سے زیادہ، بلکہ سب کے سب کا تعلق احمدی قادیانی مذہب سے تھا، اور انہوں نے بڑے منظم طریقے سے جو ہے قبائلیوں کے اندر بھی بغیر نام لیے قادیانیت کا پرچار کیا۔ قبائلی لوگ سیدھے سادے سے تھے، اور یہ لوگ ان کے کیونکہ مفادات جو ہیں پولیٹیکل ایجنٹوں کے ساتھ وابستہ تھے، تو اس لیے یہاں پولیٹیکل ایجنٹ جو کہ بنیادی طور پر یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریک کے رکن تھے، یعنی جو لوکل یا کالے لوگ یا مقامی ہندوستانی جو تھے، تو بہت ہی منظم طریقے سے مرزا غلام قادیانی کی کتب جو فارسی وغیرہ میں تھیں، یہ پولیٹیکل ایجنٹ جو تھے یہ مختلف طریقوں سے قبائلیوں میں اور افغانستان کے سرحد کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ 1894 میں جب ڈیورنگ لائن کی سرحد بندی ہو رہی تھی تو انگریز فوج کا ایک مقرر جس کا نام چند بادشاہ تھا، جو صوابی، جو پشاور کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا، مذہباً مرزئی ہو چکا تھا، تو یہ بندہ جو ہے اس نے بہت ساری بکس جو ہیں وہ صاحبزادہ عبداللطیف کو مرزا قادیانی کی بکس دی تھی، اور جن بکس کو پڑھنے کے بعد عبداللطیف جو تھا وہ بہت متاثر ہوا، اور پھر ان بکس کی وجہ سے ہی، اگرچہ اس نے پہلے اپنے ایجنٹ بھیجے تھے، اپنے مریدوں کو قادیان بھیجا تھا، لیکن کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو اس کے مرید تھے وہ بھی کوئی قادیانیت کے اوپر یا کوئی اسلام کے اوپر اتنی جانکاری تو رکھتے نہیں تھے۔ جب وہ اس کے مرید وہاں گئے تو قادیانی جماعت نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، ان کو فنانشلی سپورٹ کیا، ان کو اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھے کھانے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے ہی بہت زیادہ متاثر ہو کے، تو جب وہ اس سے ملے ہیں عبداللطیف کو تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کا دعویٰ بھی سچا ہے، تو بکس وغیرہ تو آلریڈی اس کو مل چکی ہوئی تھی، تو لہٰذا عبداللطیف کی بد نصیبی کہ وہ بھی پھر 1902 میں قادیان جا کے مرزئی بن گیا تھا۔ دیکھیے اس زمانے میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا مسلمانوں کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ نواب لوگ تھے یا وہ لوگ تھے جو فیوڈلز وغیرہ اس قسم کے، ان کو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ کالج لاہور ہے یا کیا کہتے ہیں کرسچن، نو، یہ جو چیف کالج وغیرہ، یہ یہاں
ظاہر ہے یہ لوگوں کو یہ افورڈ بھی کر سکتے تھے، عام مسلمان تو بہت اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے نا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے وقت میں یا تقسیم سے قبل اگر کسی مسلمان کے گھر میں گوشت بن جاتا تھا تو وہ مہینوں چرچا رہتا تھا کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں اپنے گھر میں گوشت بنایا، کہ وہ اتنا خوشحال ہے، یعنی اتنی غربت تھی، اور یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو غریب رکھا گیا تھا۔ خیر، جیسے آج پاکستان کے اندر غریبوں کی حالت بہت خراب ہے، اس کے پیچھے ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ پبلک جو ہے اپنے وہ دال روٹی کے چکر میں ہی رہے، صبح اٹھے آدمی اور نکل جائے مزدوری کے لیے کہ بھی رات کو کھانا گھر میں بنائیں، تو ظاہر ہے اس کی توجہ پھر ملک کے اندر کسی انقلاب، کسی تحریک، کسی سیاسی وابستگی سے دور تر ہو جاتی ہے، تو اس بیچارے کا مسئلہ روٹی ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے انگریزی حکومت اور نواب وغیرہ ان کی مدد سے جو ہے پروپوگنڈا وغیرہ بڑے وسیع پیمانے پر کیا گیا کہ بھئی قادیان میں مرزا غلام احمد کی شکل میں حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہاں اس کی بیعت کریں وغیرہ۔ تو انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو ہائر کیا، جو گلی گلی کریا کریا جا کر عام دیہاتیوں کو، عام غریب لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ امام مہدی آ گیا ہے، وہ قادیان میں آیا، جاؤ اس کی۔ اب مسلمان غریب لوگ، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے سنا تو ہوگا امام مہدی کو آئیں گے، لیکن ہر ایک کو یہ تو نہیں پتہ کہ وہ قادیان میں نہیں مکے میں آئیں گے، اور یہ کوئی قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ حدیث کا میں درج ہے اس کی تفصیل۔ تو بہرحال اسی چیز کو، کیونکہ سادہ لوگ تھے، ان کو آج جو ہے عام دیہاتیوں میں آج چلے جائیں تو ان سے اگر اسلام کے جو سطحی سی چیزیں ان کو معلوم ہیں اتنے معلومات کے دور میں، لیکن عام آدمی اس زمانے میں تو یہ تک بھی نہیں جانتے تھے۔ تو کہ بھئی یہ حضرت امام مہدی کا ظہور کا قرآن میں ذکر آئی آ کے حدیث میں۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے پاس جو لوگ آتے تھے انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ حضرت امام مہدی جو اپنے مولوی سے، اپنے کسی سے سنی ہوئی کہ بھئی حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مکہ میں آئیں گے۔ تو جب وہ جا کے مرزا قادیانی کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم امام مہدی ہو، جبکہ امام مہدی تو مکہ میں پیدا ہوں گے، تو قادیانی مبلغین اور مرزا یہ بڑا ٹرک کرتے تھے، وہ قرآن آگے رکھ دیتے تھے ان کے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بتاؤ کہ امام مہدی جو ہے وہ مکہ میں آئیں گے۔ ظاہر ہے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، لیکن ہر سادہ لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا۔ تو اس ہر فریب کاری سے جو ہے مرزا قادیانی بغیرت نے انگریزوں کی مدد سے، نوابوں کی مدد سے، بڑے بڑے سول سروس اور فوجی جنرلوں وغیرہ کی مدد سے اپنے نیٹ ورک کو آرگنائز کیا۔ یہ مرزا قادیانی خود کو ظہیر الدین بابر کی مغل نسل سے تعلق کا دعوے دار تھا، کیونکہ مغلوں کی حکومت افغانستان میں بھی کئی سو سال تک رہی تھی، اس لیے قادیانیت کے فروغ کے لیے ہندوستان کے بعد سب سے زیادہ توجہ جو ہے قادیانیوں نے افغانستان کو دی۔ افغانستان میں جب امیر عبدالرحمن خان بادشاہ بنا تو انگریزوں نے امیر عبدالرحمن کے درباری اور حکومتی معاملات چلانے کے لیے بہت سے ہندی
مسلمان جو نام کے مسلمان تھے وہ وہاں افغانستان کے اندر ان کو سرکاری افغان نوکریاں دے دی گئیں. تو افغان بادشاہ بھی خوش تھے کہ جی چلو یہ مسلمان انگریز دربار میں زیادہ ہوں گے تو افغان اعتراض کریں گے. حالانکہ یہ جو عبد الرحمن خان تھا یہ تو اتنا انگریز نواز تھا کہ ایک جوان انگریز ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے رومانٹک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئے تھے. تو یہ مسلمان جو وہاں بھیجے گئے تھے افغانستان کے اندر ان میں بہت سارے جو تھے کچھ دیوبندی مدارس کے لوگ تھے اور ممکنہ طور پہ وہ بظاہر دیوبندی تھے لیکن پاسبل ہے کہ وہ قادیانی ہی ہوں گے. تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے پاکستان کے فوجی جرنیل سول بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پگڑی باندھ کر ٹوپی سر پہ ڈال کر تبلیغی جماعت کے فنکشنز میں نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ قادیانی ہوتے ہیں. تو اپنی قادیانیت چھپانے کے لیے ان کے پاس سب سے اچھا طریقہ یہ آ گیا ہوا ہے کہ وہ رائے کے جلسے میں چلے جاتے ہیں. اب جنرل ضیاء الحق جس کا دادا تک قادیانی تھا وہ دیکھیں اس نے اپنے منہ سے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دیوبندی ہے یا مودودیسٹ ہے لیکن اس نے حرکات و سکنات ایسی کی کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ دیوبندی ہے یا مودودی کی جماعت اسلامی کے نظریات کا جبکہ وہ قادیانی تھا. تو اس طرح سے اگر تبلیغی جماعت کے فنکشن میں جا کر یا تحریک لبیک کے فنکشن میں جا کر آپ اپنی شہرت غیر قادیانی بنا لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے قادیانیوں کے لیے. ڈزنٹ میٹر. قادیانی تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں نا. تو یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے. تو دیکھیے جب مرزا قادیانی نے اپنی وہ بیعت لینے کا شروع کیا ہے تو خاص طور پہ انگریزی ایجنٹوں نے پولیٹیکل ایجنٹوں کی تواسط سے خاص طور پختیہ کے لوگوں کو بھی ابتدائی چند ایک لوگوں کو قادیان بھیج دیا گیا تھا انگریزی حکومت کی طرف سے پیسے ویسے دے کر کے جا کے تم لوگ بھی مرزائی کی بیعت کرو اور وہ وہاں چلے گئے تھے. تو یہ کیونکہ منصوبہ بندی کے تحت تھا تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے یہ پورا ارینج کیا ہوا تھا. تو مرزا غلام قادیانی کی اپنی زندگی میں ہی جو برطانوی راج تھا اس کی مسینک حکومت کے مشینریز کی مدد سے جو ہے ظاہر ہے کہ قادیانی مذہب کو بنایا گیا تھا. قادیانی مذہب کی تبلیغ کا سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہو چکا ہوا تھا. جیسے میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کوئی اسکالر نہیں تھا. اس کو باقاعدہ جو ہے انگریز فیڈ کرتے تھے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کون سا بیان دینا ہے. اور یہ جو ہمارے مولوی بغیرت لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے
کہ وہ جو ڈیبیٹ مختلف ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ کیا کرتا تھا، وہ نورا دنگل ہوتی تھیں، وہ فکسڈ ہوتی تھیں تاکہ مرزا قادیانی جو ہے مسلمانوں میں پاپولر ہو جائے، مسلمان اس پر اعتبار کرنا شروع ہو جائیں۔ ہمارے مولوی جتنے بھی آتے ہیں وہ یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ مرزا تھا بہت بڑا ڈیبیٹر، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ان ماچود مولویوں کو اتنی سینس نہیں ہے نا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اس فارم کے لیے قادیانی کیا کہتے ہیں، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلیٹ فارم کے یہ قابل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، یہ بہنچود حرامی کتے۔ یعنی مطلب سارا ایک ظاہر ہے کہ ان کی اتنی نالج نہیں ہوتی، نہ ان کو، جو خود علم نہیں رکھتا وہ دوسروں کو کیا علم دے گا۔ تو میں تو جانتا ہوں کہ فری میسن اور یہ بڑے بڑے جو اسلام دشمن کوتے ہیں وہ کس طریقے سے، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء کو وہ مسلمان بنا کے پیش کر دیں گے جبکہ وہ اینٹی مسلم تھا، قادیانی تھا۔ اسامہ بن لادن کو جہادی کے طور پر بنا کر پیش کر دیں گے جبکہ وہ سی آئی اے پلانٹڈ تھا۔ اسی طرح سے کیا نام ہے، عافیہ صدیقی، سی آئی اے پلانٹڈ، اوکے، اس کو اٹھا کے تو غائب کر دیں گے کہ جی ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یار کامن سینس کی بات ہے، جب وہ جیل میں ہے تو اس کی ایسی جیل میں جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اتنی سیکیورٹی ہے، اتنا مطلب وہاں کیمرے ہیں، کوئی اس سے جرنلسٹ نہیں مل سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، وہ کہاں ہے، نو باڈی نو۔ لیکن اسی کی فوٹویں، کلوز اپ فوٹویں، جیسے اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جیل سے جناب آ رہی ہیں دنیا کے میڈیا پر، اور مولوی کہہ رہے ہیں دیکھو جی اس کے اوپر کتنا ظلم ہو گیا، اور وہ ماں چود حرام زادہ گشتی کا بچہ، وہ مرتد خادم قادیان، بار بار اس کو سی آئی اے کی ایجنٹا کو، اوکے، مجھے بتاؤ جب کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا، مل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھ سکتا، وہ کیسے اس کی فوٹویں باہر آگے؟ پھر کمال ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ آج بھی وہ پلے کارڈ اٹھا کر وہ جی اس کو اسلام کی بیٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں۔ داعش اور یہ ساری چیزیں سارے واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ کن کی نیٹ ورک ہے۔ مسلمانوں کو جناب گلا کاٹتے دکھا رہے ہیں، یہ ایک ایجنڈا ہے، یہ ایک، اسی طرح سے ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اوکے، وہ ان کو وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں، ہندوؤں کو مسلمانوں کی نسل کشی کے بہانے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مسلسل منصوبہ بندی کا حصہ ہے، لیکن ہمارے بہنچود حرام زادہ گشتی کے بچے مولوی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں اے ان کو چھوڑ دو، بہنچود یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایجنٹ ہیں امریکنوں کے، یہ بہنچود حرامی کتے۔ کس طرح سے میری بات کو جو ہے یہ کیوں نہیں فالو کرتے؟ یا تو میری بات کو بتائیں کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے، اگر صحیح کرتا ہے تو تم کیسے عاشق رسولوں کے ماں چودو حرام زادو، فیکٹس تمہیں معلوم ہو گیا، تم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ماں چودو تم قادیانی جرنیلوں سے، قادیانی پولیس سے ڈرتے ہو، حرامیوں، کتوں۔ خیر، تو اب یہ مرزا غلام قادیانی جو اپنے آپ کو مغل، جو ظہیر الدین بابر کی نسل سے بتاتا تھا، اور کیونکہ مغلوں کی حکومت افغانستان میں بھی کئی سو سال تک رہی ہے، اور اس لیے قادیانیت کے فروغ کے لیے ہندوستان کے سب سے زیادہ، ہندوستان کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ توجہ افغانستان کو دی گئی، اور لیکن یہ سب سیکرٹ ہے۔ ابھی آپ ایک مثال دیکھ لیں، آپ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کم از کم 1 لاکھ سے 2 لاکھ خوست اور ان پختیا لوگر ان علاقوں میں، ایون کابل، ناٹ اونلی کابل بٹ ادر پارٹ آف افغانستان، فردر نارتھ کی طرف بھی آپ جائیں
کم از کم 2 سے 3 لاکھ قادیانی وہاں موجود ہیں. لیکن یہ اس ہوشیاری سے کام کرتے ہیں. اگر آپ گوگل کریں، لکھیں، صرف یہ لکھیں کہ قادیانی پاپولیشن ان ڈفرنٹ پارٹ آف ورلڈ، فار ایگزامپل، آپ کو افغانستان، جہاں جس ملک میں 20 قادیانی ہے نا، اس کا بھی مینشن کیا ہوا ان بینچودوں نے کہ وہاں فلاں کانگو میں یا فلاں جگہ 20 قادیانی ہیں. اوکے، یعنی پاکستان سے لے کے ہندوستان، ہر انہوں نے اپنی تعداد لکھی ہوئی ہے، یہاں اتنے ہیں، یہاں اتنے ہیں. افغانستان کا آپ کو 0، 1 بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، کیونکہ وہ افغانستان کے اندر ہیڈن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اوکے، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ یہ میں مولویوں کو گالی دے رہا ہوں، ریممبر دیٹ، کسی قوم یا کسی اور کو نہیں دے رہا. تو یہ جو ہے، ایون میرا جو اپنی تحقیق ہے، آئی ایم 100% شیور کہ افغانستان کے بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹ، اور یس، وہ کیا بولتے ہیں، نادر خان قادیانی تھا، اس کا بیٹا قادیانی تھا، اور یہ بعد میں جو ڈاکٹر نجیب وغیرہ کی یہ جو خوست اور پکتیا کے علاقے کے آئے ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اینڈ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب کے جی بزرگ جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے کے تھے، کیونکہ یہ ہب ہے قادیانیوں کا، جہاں وہ پیدا ہوا تھا، کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر نجیب. تو بہرحال کیونکہ تحقیق تو ہوئی نہیں اس کے اوپر، اور اگین میں بارہا یہی کہتا آیا ہوں کہ افغانستان کی فوج کے اندر خوست و پختیا وغیرہ ان علاقوں کے بہت سارے لوگ کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت ہے. دیکھیے ڈاکٹر یہ کیا نام ہے، نادر شاہ جب، یا نادر خان جب حکومت میں آیا تھا، افغانستان کے مورخین اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ اس نے یہ منگل، جاجی اور کیا بولتے ہیں، تنئی قبیل کے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹیں فوج میں ادھر ادھر داخل کر دیا تھا. اوکے، اور منگل، جاجی، جردان، یہ سارے جو اس ایریا کے لوگ ہیں، ان کی باری اکثریت قادیانیوں کی ہے. اور پھر میں نے ثابت کیا ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ قادیانی جو خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نادر خان کی مدد کی تھی. تو یہ فیکٹس، لیکن ان کو افغان مورخین اس لیے نظر انداز کرتے ہیں میرے فیکٹس کو کہ ایک پاکستانی یا دال خور نے یہ تحقیق کی ہے. یہ عالم ہے ان کی متعصب پن کا، اور یہ صحیح تحقیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغان خود نہیں جانتے کہ خوست جو ہے وہ ہب ہے قادیانیوں کا، خود نہیں جانتے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کی دین کے بارے میں لیک آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے. آئی نو دیٹ. یہ جھوٹ یہ جماعت غیر اسلامی نے پروپوگنڈا کیا تھا کہ جی وہاں پر دین اور شریعت اور یہ اور بہت، یہ فیک ہیں. جو شہری علاقے ہیں کابل وغیرہ، وہاں کا حال تو سب کو پتہ، اس کے بارے میں کیا بتاؤں. لیکن دیہاتوں میں بھی سمپل لوگ رہتے تھے، ان کو کیا پتہ قادیانی کیا ہے، ان کو کیا پتہ کہ مسالک کے مختلف مسالک کے جو اختلافات کی نوعیت کیا ہے. سمپل ہے، اس لیے نالج نہیں ہے. تو خیر، میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ جناب علی تاریخ کا حصہ یہی ہے. مرزا غلام قادیانی کے جب مر گیا تو اس کے بعد کیا تھا، وہ حکیم نور الدین، وہ اس کا سربراہ بنا. تو مرزا قادیانی کے دور سے ہی جو ہے وہ افغانستان میں جب اس کے سرکاری معاملات کو حکومت کے چلانے کے لیے سکلڈ لوگوں کی ضرورت تھی جو پیشہ ور قسم کے تھے، اور اس میں کیا بولتے ہیں ہندوستان سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ گئے تھے، اور انگریزوں نے بظاہر دیوبندی
علماء کے روپ میں بہت سارے قادیانیوں کو بھی وہاں بھیج دیا تھا. تو بیچارے افغانیوں کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوشش کی ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنے پر. تو اب آپ دیکھ لیں پوری 300-400 صدیوں میں کوئی بھی ایسا اسکالر، ویل نون اسکالر جو اس اسلامک دنیا میں ہو سکتا ہے، انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. بہرحال پھر یہ جب حکیم نور الدین بنا جو لور بوائے آف مرزا قادیانیز وائف، تو یہ جو ہے اسی زمانے میں ہی انگریزوں نے مل ملا کے اپنے ایجنٹوں کے ساتھ ایک تنظیم، ایک مسلمانوں کی تنظیم، شاید جان نثار ملت اسلام کچھ اس قسم کی بنائی تھی، جو اسلام کے لبادے میں قادیانیت کا پرچار کرنے افغانستان وغیرہ گئے تھے. اور اس کے علاوہ اس کے جو قادیانی بن جاتے تھے ان کو یہ قادیان بیچ کے اس کو مسلح ٹریننگ دیتے تھے. اس افغانی کنورٹ جو ہوتا تھا قادیانیت میں، تو جس میں اگین منگل، زردان، جدران، تنائی وغیرہ یہ اس صوبوں کے ان قبائل کے بس ان فیملیز کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں سے ٹرینڈ یافتہ تھے، اور ان کو گوریلا ٹریننگ، ان کو بندوقیں چلانا، بم چلانا، یہ سارا تربیت جو ہے وہاں پر ملا کرتی تھی. کیا بولتے ہیں، یعنی جدید اسلحے کی جو ٹریننگ تھی وہ قادیان میں ملتی تھی. تو یا قادیان والے ان کو دہرادون اور ادھر ادھر کی جگہ پر بھیج دیتے تھے، تو وہاں جا کے انگریز ان کو باقاعدہ تربیت دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہسٹری آف افغانستان میں سب سے زیادہ بغاوتیں جو ہیں حکومتوں کے خلاف، خاص طور پہ ایک ایسی حکومت کے خلاف جو حبیب اللہ کی حکومت تھی، سب سے زیادہ وہ بغاوتیں خوست کے لوگوں نے کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ریونج لے رہے تھے نا اس کا، عبداللطیف کا. اوکے، اور پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ آزاد کروا لے خوست وغیرہ کو، اور یہاں پھر ایک انگریزوں کی مدد سے کیا بولتے ہیں اس کو، اسٹیٹ قادیانی خلافت بن جائے. لیکن اللہ کے فضل سے وہ فیل ہوئے اس میں، جو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کوشش ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اب آپ دیکھ لیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے امریکن وہاں آئے تھے 20-21 سال وہ وہاں رہے، انہوں نے سب سے زیادہ اگر آپ ترقی ہوئی ہے تو وہ خوست کے علاقے میں ہوئی ہے. قادیانیوں نے لمبے چوڑے انویسٹمنٹ وہاں کی ہے، ایئرپورٹ تک بنا دیا. تو اور بہت سارے، بہرحال ابھی وہاں زلزلہ آیا ہے کچھ دن پہلے، تو یہ پاکستان کی قادیانی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے وہاں اپنے قادیانیوں کی بڑی زیادہ مدد کی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کی فہم میں، لوگوں کی نالج میں نہیں آتی، تو اس میں پھر دس سے مبالا. تو جناب اسی طرح سے یہ جو انگریز جو ہیں یہ مختلف مذہبی تنظیمیں بنا کر افغانستان میں قادیانیت کی پریچنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے. یار آپ دور نہ جائے، یہ پاکستان کا وزیر اعظم سابقہ، اب تو سابقہ ہو گیا ہے، عمران خان، اس کے خاندان کا ایک اہم بزرگ ہستی جس کا نام محمد حسین خان تھا، یہ جو ہے اسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے افغانستان میں گیا تھا. وہاں جا کے مخبری ہو گئی اس کی کہ یہ تو قادیانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ گرفتار ہو گیا تھا. میرے حال میں 11-12 سال وہ جیل میں رہا. تو قادیانیت کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ یہ محمد حسین خان جو ہے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، فارسی، اردو، انگریزی جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا. تو کیونکہ امان اللہ خان جو میری تحقیق ہے وہ قادیانیوں کی انڈرسٹینڈنگ سے وہاں افغانستان کا بادشاہ بنا تھا. وداؤٹ دا ہیلپ آف قادیانیت وہ سارے مسٹیریس سی جو سچویشن کہ کیسے اس کا باپ قتل ہوا، کیسے اس کے بھائی کو پکڑا گیا جو اینٹی نصر اللہ کو جو اینٹی قادیانی تھا،
کیسے وہ کیا بولتے ہیں نادر خان کے اوپر انہوں نے وہ ٹوپی ڈرامہ کیا کہ اس کو جیل اس کو زنجیریں ڈال کر اور گرفتار کر کے کابل تک فرام جلال آباد ٹو کابل لایا گیا. جیسے ہی وہ پبلک سے دور ہوا ہے تو انہوں نے اس کی وہ بیریاں اور یہ ہتھ کڑی اور کیا کہتے ہیں زنجیریں وغیرہ آزاد کر دی تھی کہ کوئی ٹارچر وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہوا بظاہر. لیکن کیونکہ امان اللہ خان یہی تاثر دے رہا تھا کہ میں انصاف پسند ہوں لہذا شک کیونکہ شک کس کو تھا کہ یہ نادر خان نے مروایا بادشاہ کو. وہ جو جلال آباد میں لائل تھے اس کے بادشاہ کے وہ جن کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے تھے وہ تو اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. they wanted to kill him on the spot. امان اللہ خان نے فوراً ریئیکٹ کیا. اس نے کہا نہیں اس کو جان سے نہیں مارو اس کو آپ میرے حوالے کرو میں تحقیق کرنے کے بعد اس کو پھانسی دوں گا یہ کروں گا. وہ یہ سارا ڈرامہ تھا ریسکیو کیا گیا ان سے. تو یہ امان اللہ یہ نادر خان واز قادیانی اوکے اور قادیانیت کے لیے وہ کام کر رہا تھا. قادیانیت کے کو اس نے بہت زیادہ سپورٹ کی افغانستان کے اندر. یہ تاریخ کے فیکٹس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی افغان نے اس مسئلے کے اوپر کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا. ظاہر ہے ان کی اتنی نالج نہیں ہے نہ ہی وہ تو اگر بہرحال یہ صحیح میسج افغانوں کا پہنچ رہا ہے تو وہ ہوشیار ہو جائیں. مشتری ہوشیار باش والی بات ہے کہ ایک میسج ہے افغان میسج کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ قادیانیت نے کس طریقے سے افغانستان کی تاریخ کے اندر کتنا وائٹل رول پلے کیا ہے اسپیشلی ان دا ماڈرن ہسٹری آف افغانستان. تو یہ جو ہے محمد حسین جو عمران خان کے بزرگوں میں سے تھا جس کی تصویر بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. وہ کیا ماجد خان کا والد وٹ واز ہز نیم جہانگیر خان اس وقت 10-12 سال کا تھا اور اس کی بھی فوٹو ہے اس گروپ فوٹو میں. اور یہ محمد حسین خان جو ہے وہ اپنے یہ برکی جلندروں میں یہ گروپ فوٹو بہت بڑی ہے. وہ سارے مرزئی تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کیونکہ امان اللہ خان جو ہے اس کو سیکرٹلی یہ قادیانیوں کی سپورٹ حاصل تھی. جیسے بعد میں وہ تو اوپن قادیانی تھا کیا نام ہے اس کا نادر خان. تو یہ بادشاہ نے امان اللہ خان نے پھر محمد حسین کو جو عمران خان کا بزرگوں میں سے ہے اس کو وہاں شعبہ ایجوکیشن منسٹری میں کوئی جاب دے دی تھی. یاد آیا بلکہ یہ جو عمران خان کا بزرگ تھا محمد حسین خان اس نے افغانستان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں اس نے کئی جگہ قادیانیوں افغانستان کے قادیانیوں کو معصوم بے گناہ اس قسم کے الفاظوں سے یاد کیا ہوا ہے. تو کیونکہ وہ خود قادیانی تھا ظاہر ہے ان کو وہ تو اپنی قادیانیت تو اس نے وہاں چھپائی ہوئی تھی لیکن اپنی کتاب میں قادیانیت کے لیے قادیانیوں کے لیے معصوم بے گناہ اور اچھے لفظ استعمال کرنے کا مقصد اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب لوگوں کو مزید تفصیل سے بتایا جائے کہ اس کے اپنے عقائد کیا تھے. تو یس ڈیفینیٹلی عمران خان کے سارے خاندان قادیانی ہیں اور باپ کی طرف سے بھی کچھ لوگ نے میری تحقیق کو ظاہر ہے یہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے فضل سے یہ اچھا کام مجھ سے کروا لیا ورنہ میں تو اس قابل نہیں. اور سچی بات ہے کہ میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے لیکن حالات و واقعات نے جو بھی ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کیسے مجھے معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ہے. اور جب تحقیق کی تو عمران خان کے آگے پیچھے سارے قادیانی ہونے کا مجھے پتہ چل گیا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ قوم پھر بھی سارے ثبوت دیکھنے کے بعد نہیں مانتے تو میں کیا کروں. خود اپنا ایمان خراب کر بیٹھے ہیں خود کافر. جن لوگوں نے میری میسیج سنا ہے رپیٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا میسیج سنا کہ عمران قادیانی آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ مرتد ہو گئے. اس میں کوئی شک کرے گا وہ بھی مرتد ہے.
کسی قادیانی کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں جو نبی کا دشمن ہے؟ جو نبی کے دشمن کو ووٹ دے گا، جو نبی کے دشمن کی حمایت کرے گا، اس کے حق میں نعرہ لگائے گا، وہ حرامی ہے، وہ مادر چوت ہے، وہ کافر ہے۔ بہرحال تو بات ہے کہ اگین کمنگ بیک ٹو افغانستان، تو افغانستان نادر شاہ سے پہلے ہی، امان اللہ خان کے دور میں ہی قادیانی نیٹ ورک نے افغانستان کے جو اہم عہدے اور سرکاری ملازمین وغیرہ میں بہت سارے قادیانیوں کو شامل کر لیا تھا، اور پھر جیسے پہلے بتایا ہے کہ نادر خان کے وقت میں اور مزید اس کا جو ہے نا راستہ کھول دیا گیا۔ تو جو راستے نادر خان امان اللہ خان نے بنائے تھے اس کو مزید جو ہے وہ وسیع کیا اس نے، اس نے نادر خان، پھر اس کے بچے نے۔ تو کیونکہ یہ امیر حبیب اللہ خان کے دور میں جو ہے وہ صاحبزادہ عبداللطیف کو کیونکہ سنسار کیا گیا تھا، اگرچہ بادشاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے، لیکن ریلیجس طبقہ اور پھر اس کا بھائی نصر اللہ خان وغیرہ وہ اس فیور میں تھے کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو جب اس کی سزا ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد مرزا قادیانی نے اپنی ہی زندگی میں افغان قادیانیوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی قادیانیت کو مخفی رکھیں، اپنی سرگرمیوں کو مخفی رکھیں، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا جو آج تک اسی دور پر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس کی شکل دیکھو، کیا نام ہے، اشرف غنی، وہ بہنچو شکل سے ہی قادیانی لگتا ہے۔ اس نے وہ اور بھی بڑے دور کا اور لوگ ہیں، ارسلہ امین، ارسلہ فلان ہے، یہ وہ، تو ایون یو نیور نو کہ یہ جو کیا ہے اس کا نام، حقانی، جتنی اس کو امریکہ میں ہیڈ آف اسٹیٹ رولنڈ ریگن مل رہا ہے، سی آئی اے اس کی سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی جو کہ ہے ہی قادیانیوں کی، وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی مرزا قادیانی کا فالوور ہے۔ تو یہ اس میں بہت ہمیں خیال کرنا چاہیے افغانوں کو بھی کہ یس، آج موجودہ طالبان کے رینکس میں کتنے قادیانی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سچ کی طرف۔ تو یہ اچھا ہے کہ چلیں جیسا بھی ہے، حالانکہ امیر حبیب اللہ خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزائے موت دے، تو لیکن وہ اس کے بعد بھی پھر دیکھیں یہ بنیادی طور پر، کیونکہ دلی طور پہ وہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے یا سنسار کیا جائے، اور پھر انجام دیکھیں، اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے کہ حبیب اللہ خان جو ہے وہ بھی فری بیسن کا رکن بن گیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمیں تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جانکاری رکھیں قادیانی نیٹ ورک کیا ہے۔ جانکاری نہیں ہے مولویوں کو، ماچودوں کو، they don't know nothing about nothing۔ قادیانی اگر شمال کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو گے شمال کی طرف جا رہے ہیں، وہ جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے فریب، یہ اس قسم کی تمام چیزیں قادیانی کرتے ہیں جو مولویوں کی فہم سے، ان کے دماغ سے
بہت اونچی ہیں، اس لیے یہ ماچود مولوی اس کا مقابلہ نہ پہلے کر سکے ہیں نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی کر سکیں گے۔ ان بانچودوں کو وہ کرو، فلیش کرو ان بانچودوں کو، یہ اس کے لیے انفٹ ہے ماچود حرامی کتے۔ ان کی وجہ سے، مولوی طبقے کی وجہ سے قادیانیت پھیلی ہے ماچودو حرامیوں کتو، ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی واحد اینٹی قادیانی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھتی قوم۔ افغانستان کے تاریخی مورخین بہت کچھ لکھیں گے کہ جی حبیب اللہ خان کے دور میں خوست میں کس وجہ سے بغاوتیں ہوئی، لیکن ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ اس ریالٹی سے بہت کوسوں دور ہے، یعنی جہالت کی حد تک دور ہے، کہ کیوں وہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہے صاحبزادہ عبداللطیف کون تھا، ان کو کیا پتا، انہوں نے کبھی بھی مینشن نہیں کیا، عام افغانوں کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا، تاریخ دانوں کو نہیں معلوم، حالانکہ اس کی موت سنسار ہونا اور یہ کرنا یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل وہاں بغاوتیں شروع ہوئیں خوست میں، پھر اس کے بعد یہ حبیب اللہ خان کا مرڈر ہوا، پھر اس کے بعد امان اللہ خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر اس کو حبیب اللہ کلکانی کو ختم کیا گیا۔ اس کے پیچھے سارے اور سارے انگریز اور قادیانی جماعت تھی۔ نادر خان کو لانا اصل مقصد تھا، لیکن کیونکہ یہ افغان اس معاملے کے اندر جو ہے بالکل ان کی کوئی وہ نہیں ہے انفارمیشن، نہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ امیر حبیب اللہ خان کے قتل میں آج تک کسی کو جو ہے 100% نہیں کہا گیا کہ اس کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ کیوں کہ یہ قتل قادیانیوں کی وہاں پہ ہوا تھا، ان کی پلان سے ہوا تھا، اوکے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بادشاہ نے جان کیوں نہیں بچائی عبداللطیف کی، وہ ایک بدلہ تھا عبداللطیف سے، تو اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے۔ نادر خان نے وائٹل رول پلے کیا، اور اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، امان اللہ خان، جو بہنچود اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، قیادت کے لیے وہ عوام کا کیسے مخلص ہو سکتا ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ پھر جی وہ مجاہد غازی، کیا غازی ہے، کہ کون سے غازی کیا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا برقع پہن کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسے یہ قوم پرست لوگ جاہل ہیں، ان کو اپنی تعلیم کا، اپنی ہسٹری کا نہیں معلوم۔ ایک فراری کو بھاگنے، اور دیکھیے یہ جس کو بہت برا کہتے ہیں کیا، حفیظ الامین، خدا کی قسم وہ ڈٹ گیا تھا، وہ مرد آدمی تھا، آخری گولی تک وہ روسیوں کے خلاف لڑتا رہا، سرنڈر نہیں ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے آن مائی ڈیڈ باڈی، مر گیا نا، اوکے، لیکن وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا، فرار ہو سکتا تھا یا سرنڈر ہو سکتا تھا۔ اس کے مرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ مسلح تھا، اور وہ جو KGB کے ایجنٹ وغیرہ آئے تھے اس کو مارنے کے لیے، پہلے گولیاں اس نے چلائی تھی، تو پھر وہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پھر اس کو مارا اور لڑتا رہا، ٹھیک ہے مر گیا۔ اب ڈاکٹر نجیب کو دیکھو کیسے بھاگا، حالانکہ نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ بھائی لیڈر وہ آتے ہیں جو پھر اپنی جان کو ویلیو نہ کریں، اپنے عقائد کو، اپنے ویژن کو، اپنی سوچ کے پیچھے جان کو حقیر سمجھیں۔ کرنل قذافی کو دیکھ لیں، آخری دم تک وہ جو ہے وہ ڈٹا رہا۔
اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو بہرحال یہ لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی وہ بھاگا نہیں تھا، یہ نہیں تھا. نہیں بھاگ گیا تھا بیچارے کو، جگہ نہیں مل رہی. کبھی ہندوستان میں امبیسی انہوں نے دروازے بند کر دیے، کبھی وہ امریکنز کو اس نے کوشش کی کہ کانٹیکٹ کروں کہ بھی وہ مجھے ریسکیو کریں، یہ کریں. تو بات یہ علیحدہ بات ہے کہ افغان جو ہر الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ وہ جی کیا ہو گیا تھا، یہ سی آئی آئی ایس آئی نے مروا دیا تھا. حالانکہ اس کے موت کی وجہ یہ اول تو امریکہ وغیرہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ بھی ختم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان کے دشمن کی اس نے مدد کی تھی. کیا بولے اچکزئی جو تھا، مسلم عصمت کو جو ہے وہ طالبان کے قبیلہ نورزئی سے اس کی دشمنی تھی، اور نجیب کے دور میں اس نے ان کو ہیوی ویپن اور بہت کچھ دیا تھا، اور نورزئیوں پر اس نے بڑے قاتلانہ حملے وغیرہ کیے. تو اس کا بدلہ تھا اس کو، کبھی تم نے ہمارے دشمن کو کیوں کیا، اسی لیے وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. اور یہ سارا کچھ یونائٹڈ نیشن کی پرمیشن اور پلان سے ہوا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ صرف تعصب کی اینک لگا کر جو ہے وہ سوچتے ہیں. تو یہ اپنا نقصان کرتے ہیں قوموں کی، جب تک آپ فیکٹس کے اوپر نہیں آئیں گے. بلکہ مجھے کسی افغان نے میسج کیا کہ ہمارے ملک میں جو کیا ہوا ہے، کیا زلزلہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بارڈر کے پاس ایک بہت خطرناک ہتھیار کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو ہے زلزلہ آ گیا. دیکھو یار، یہ سوچیں. تو وہاں کیا اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ پاکستان آئی ایس آئی نہ ہوگی، خدا ہو گئی کہ ہر چیز پہ قادر ہے. زلزلہ بھی لے آئیں گے وہاں پر. ان کے گلوکار کیا نام تھا اس کا، احمد ظاہر، جس کو ایلوس پریسلے آف افغانستان کہتے ہیں، وہ قتل کس نے کیا؟ وہ بھی آئی ایس آئی نے کیا. یہ کیا، چلو ٹھیک ہے جی، آپ سچے. تو یہ ہر چیز کا جو ہے وہ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بہرحال بات وہی ہے کہ قادیانی جو افغانستان کے اندر ان کا نیٹ ورک بہت خفیہ طور پر کام کرتا ہے، اور پبلک اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتی. تو امیر حبیب اللہ خان کے دور میں کیونکہ قادیانی صاحبزادہ عبداللطیف کو پھانسی ہوئی یا سنسار کیا گیا تھا، تو یہ اب ضرورت تھی کہ قادیانی جو ہے اس کا بدلہ لیتے، اور وہ لیتے ہیں، ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں. لیکن اصل فیکٹر جو ان کا بدلہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے. اب کیونکہ میں نے اچھی تحقیق کی، درست زاویے پہ کام کیا اللہ کے فضل سے، کہ پاکستان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قادیانیوں نے پھانسی دی. بدلہ تھا 2-3 چیزوں کا. ایک تو یہ کہ اس نے قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے قادیانیوں کی جو اسٹیٹ کے اندر ان کا تھا کہ مختلف اداروں میں وہ اہم عہدوں پہ چھائے ہوئے تھے، بھٹو نے ان کو ریموو کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ دکھتی راگ تھی قادیانیوں کی. قادیانیت اگر دنیا میں یا کم از کم پاکستان میں سروائیو کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فوج اور پولیس اور بڑے بڑے محکموں میں ان کے اپنے لوگ ہیں جو قادیانیت کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1919 میں جو ہے وہ
امیر حبیب اللہ خان کا مرڈر ہوا تھا، اور جن مسٹیریس حالات میں ہوا ہے آج تک کوئی بھی وہ اس کو ایگزیکٹ اس کا قاتل نامزد نہیں کر سکے، حالانکہ اس کا قاتل جو تھا اس کا اپنا بیٹا انوالو تھا اس میں، اور قادیانی جماعت انوالو تھی۔ جس طریقے سے اس کا قتل ہوا ہے اور جس کو اتنا مخفی خفیہ رکھا گیا کہ آج تک تحقیق کے باوجود بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کون اس کا، ہاں قیاس ہے کہ بھئی اس نے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اور قادیانی کام ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا نشان تو اس لیے ہے کہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ضیاء الحق بھی قادیانی تھا، وعدہ معاف خان اس کے خلاف ججز وغیرہ، فوج، پولیس، بڑے بڑے جو بھٹو اینٹی بھٹو تھے وہ دیور آل قادیانیز، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک سموکنگ گن ہے کہ نشاندہی کی جا سکے کہ بھی کس نے بھٹو کو، اور ویسے بھی بھٹو نے اپنی سپیچز میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرے پھانسی کی ریزن یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پوری پیپلز پارٹی میں آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی اس بات کو کسی بھی بہن چود نے جو ہے وہ مینشن نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی بھٹوسٹ کوئی نہیں ہے، جو بھٹو کی سچ بات کو عوام کے اندر نہیں لا رہے بلکہ چھپا رہے ہیں تو وہ تو ضیاء کے ایجنٹ ہیں۔ بہرحال جو افغانستان کی تاریخ میں یہی ہے کہ نادر خان کو امان اللہ خان کے حکم پر گرفتار تو کیا گیا تھا، لیکن اس کو بے گناہ بھی اپنے باپ کے قتل میں امان اللہ خان نے کی قرار دیا تھا، جس سے اس کے علاوہ جو ایک ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ ظفر حسن ایبک، یہ اسی زمانے میں افغانستان میں تھا، تو اس کے نزدیکی تعلقات نادر خان کے ساتھ تھے، اور نادر خان کا یہ ایڈوائزر بھی تھا، اس کے جو اولاد کو تعلیم بھی دیا کرتا تھا، یعنی ان کا استاد بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کی نادر خان کا گھریلو زبان جو تھی وہ اردو ہی تھی، تو وہ اپنے گھر میں پشتو یا دری نہیں بولتے تھے، تو ظفر حسن ایبک نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حبیب اللہ خان کے قتل سے قبل نادر خان جو تھا وہ بہت پریشان تھا، اور جیسے اس کو کوئی اندیشے لاحق تھے، جلال آباد جانے سے قبل جو ہے وہ نارمل بیہیو نہیں تھا اس کا، نادر خان کا۔ تو اس نے اپنی کتاب میں مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ظفر حسن جو ہے وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ، ایڈوانس تعلیم کے لیے یورپ جانا چاہتا تھا، اور یعنی کابل سے، افغانستان سے یورپ جانا چاہتا تھا، تو جس میں نادر خان نے اس کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ وہ ضرور اس کو افغانستان یورپ تعلیم کے لیے بھیج دے گا، لیکن عرصہ دراز تک جو ہے وہ اس نے اس کی فرمائش پر اس کو یورپ نہیں بھیجا۔ تو جب وہ جلال آباد جا رہا تھا، جب اپنے بادشاہ کے ساتھ، تو اسی طرح سے ظفر حسن نے اس کو پھر ریکویسٹ کی نادر خان کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یورپ بھیج دو گے، لیکن ابھی تک وعدے پہ عمل نہیں ہوا، تو اس کے جواب میں نادر خان جو ہے اس نے کہا کہ یہ میں واپس آ کر، کابل واپس آ کر جو ہے تمہیں اس بار ضرور یورپ بھیج دوں گا،
اور جو اللہ کو منظور ہوا آگے تم یہ بات ہرگز کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں جلال آباد سے واپسی پر تمہیں لازماً یورپ بھیج دوں گا. تو اس سے جو رائٹر کی ظفر حسن جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نادر خان کو معلوم تھا کہ کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اور وہ ظاہر ہے کیا تھا، امیر حبیب اللہ خان کا قتل تھا. تو یقیناً اور یقیناً یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے حبیب اللہ کو قتل کیا، جس میں حبیب اللہ کا بیٹا اور اس کا ملٹری کا جنرل نادر خان شامل تھے، اور ان کی بیکنگ قادیانی جماعت کر رہی تھی. تو یہ اس کا بہت ذو معنی انداز میں یہ کہنا کہ دیکھو خدا کو کیا منظور کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں تمہیں یورپ بھیج دوں گا. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ یقیناً اور یقیناً نادر خان کی ذہنی کیفیت کا اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ وہ انسرٹن تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس کی جو فکر تھی وہ اس کی طرف تھی جو آنے والے واقعات تھے. تو یہی مسئلہ تھا کہ اگر بادشاہ کا قتل ہو گیا تو افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نادر خان کیونکہ فوج کا سپہ سالار تھا اور فوج اس کے انڈر تھی، تو وہ ایک ریوولٹ جو ہے وہ پیدا کر کے خود افغانستان کا بادشاہ بن سکتا تھا. یہ ایک پلاننگ کا اس قادیانی جماعت کا قادیانی جماعت کی منصوبہ بندی تھی کہ اگر سول وار ہو گئی باپ کے سپورٹرز کی اور امان اللہ خان کی، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر تو کابل میں بادشاہ بن جائے گا. لیکن یہ وہاں جو سول وار نہیں ہوئی، لیکن جب بچہ سکا یا حبیب اللہ کلکانی وہاں بادشاہ بنا تو اس کے بعد جماعت قادیانی نے نادر خان کو مکمل سپورٹ کی کہ وہ بچہ سکا کو شکست دے، اور اس کے بعد افغانستان کے اندر نادر شاہ کی شکل میں قادیانی حکومت میں آ جائیں. یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا میں بعد میں بھی انشاءاللہ کوئی ویڈیو بناؤں گا. ابھی اس کا ایک پہلے پارٹ ہے، تو انشاءاللہ جلد باقی کے معلومات بھی شیئر کروں گا اس میں.